14 ہجری کا وہ دن تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں اور فارس کی ساسانی سلطنت کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ چھڑنے کو تھی۔ میدان تیار تھا، صفیں درست ہو چکی تھیں، نیزے چمک رہے تھے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ لیکن ایک دل زخمی تھا، ایک روح تڑپ رہی تھی، ایک شیر پنجروں میں قید تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہی ابو محجن جو اسلام کے عظیم مجاہد، جری شاعر اور جنگوں کے مرد میداں تھے، لیکن اس بار ان کا جسم جنگ کے میدان میں نہیں تھا بلکہ قید میں بند تھا۔ وجہ شراب کی وہ پرانی لت جس سے وہ بالکل چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ اسلام لانے کے بعد وہ کئی بار شراب نوشی سے توبہ کر چکے تھے، مگر طبی کمزوری کبھی کبھی آڑے آ جاتی۔ اس بار جب جنگ قادسیہ سے قبل انہوں نے شراب پی تو سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی سزا دے کر انہیں قید کروا دیا۔ بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھیں لیکن دل تو میدان میں تھا۔ ابو محجن ثقفی قید خانے میں بیڑیاں پہنے آسمان کی طرف دیکھ کر رب سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن کیا تیرا در بند ہو چکا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ کیا میں تیرے راستے میں لڑنے کا حق کھو بیٹھا ہوں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں تڑپ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قید ان کے جسم کو روک سکتی ہے مگر عشق جہاد کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لمحے انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے فریاد کی، ایک التجا جو سچائی اور وفا سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے لیے میرے پاؤں کی بیڑیاں کھول دو، میں دشمنوں سے لڑ کر واپس قید میں آ جاؤں گا۔ اگر شہید ہو گیا تو اللہ کی راہ میں جان دینا میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ وہ خاتون ان کے جذبے سے متاثر ہوئی، خاموشی سے بیڑیاں کھول دی، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مشہور گھوڑا بلکا دیا۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر نقاب ڈال کر گھوڑے پہ سوار ہو کر دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ کوئی انہیں پہچان نہ سکا مگر ان کی شمشیر کی چمک اور نیزے کی تیزی نے بتا دیا کہ کوئی اللہ کا شیر میدان میں اتر آیا ہے۔ انہوں نے دشمنوں سے ایسی یلغار کی کہ ساسانی لشکر بوکھلا گیا، مسلمانوں میں نئی روح دوڑ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قلعے میں لیٹے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، حیران رہ گئے۔ وہ بار بار کہتے، اگر میں نہ جانتا ہوتا کہ ابو محجن قید میں ہے تو قسم کھاتا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہی نقاب پوش مجاہد خاموشی سے واپس آیا، بیڑیاں پہنی اور قید میں بیٹھ گیا۔ کسی کو اپنی بہادری کا احساس تک نہ جتلایا، کسی تعریف کی خواہش نہ کی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو وہ رو پڑے۔ ابو محجن کو قید سے نکالا، گلے لگایا اور کہا، اے ابو محجن، تم جیسے لوگوں کا مقام قید میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں شہ سواروں کے ساتھ ہے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں جھکا کر صرف ایک جملہ کہا، یا سعد، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گا۔ اور انہوں نے واقعی اپنے وعدے کو نبھایا، باقی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کوئی بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ ایک قدم اٹھانے والا اللہ کی خاص رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سچائی، ایمان، وفا اور توبہ، یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں ایمان، دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ چھوڑی شراب جب لہو میں خدا سما گیا، صف جہاد میں گناہ گار ولی بن کے آ گیا۔